اگر بچوں کو خوش دیکھنے کے لیے ہم دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، بے ایمانہ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ فی الحرام شفاء، اللہ نے حرام میں شفا رکھی ہی نہیں ہے۔ اب اگر حرام میں راس آنے لگا مال، بے ایمانے کا مال لوٹ لیا تھا، ڈول کاٹ لی کسی طرح کا، اور کسی کے دوسرے کے کھیت دبا کر بچے کو دے دیا، یا کوئی اور لوٹ لیا، زمین مافیا بے ایمانہ دھوکے سے کما کر بچے کا مکان بنا دیا، گھیر بنا دیا، اور وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اگر اسے راز آنے لگا تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اگر حرام مال راز آنے لگا اور کچھ ہوا نہیں، حادثہ دنیا میں آفتیں نہیں آئی اور آپ کو اللہ نے متنبہ نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں استدراج، ڈھیل ہو جانا۔ ماں باپ بھی جب اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں آخری درجے میں تو روک ٹوک چھوڑ دیتے ہیں نا، بھائی ہم نے تو آگ کر دیا، وہ تو میرا ہے ہی نہیں، ہم اپنا سمجھتے ہی نہیں، کر لے جو کرے۔ لاڈ لے، کسی شاعر نے کہا ہے لاڈ لے بیٹے کی بربادی کا ساما ہو گیا، ماں نے بیٹے کی خطا پر ناگواری چھوڑ دی۔ ماں نے اگر بیٹے کو منع کر دیا تو سمجھو، اب روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا، تنبیہ کرنی چھوڑ دی، تو سمجھو بیٹا برباد ہو کر ہی رہے گا۔ تو ایسے اللہ جب چھوڑ دیتے ہیں ڈھیل، اگر حرام مال راس آ گیا تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اگر راس نہیں آئے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، امام غزالی نے 8 روایتیں نقل کی آیا علوم میں کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں انسان کو جب کھڑا کریں گے تو سب سے پہلے لوگ حقوق مانگنے کے لیے آئیں گے، تو اللہ مقدمہ دائر کریں گے، تو جو لوگ مقدمہ اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں دائر کریں گے وہ اس کے بیوی بچے ہوں گے سب سے پہلے، اور وہ اللہ کے سامنے فریاد کہیں گے اللہ ہمارے نان نفقے خرچے و خرچے کی ذمہ داری آپ نے ہمارے باپ، بچے تو کہیں گے ہمارے باپ کے ذمہ رکھی، بیوی کہے گی ہمارے شوہر کے ذمہ رکھا، اللہ انہوں نے ہمیں حلال نہیں کھلایا، حرام کھلایا، اور حرام کھلانے کی وجہ سے ہم برائیوں میں مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ ہمارے سارے گناہ اصل میں ہمارے ماں باپ کے کرم کی سزا ہے، اللہ تو پھر ہمیں کیوں سزا ملے، ہمارے باپ کو ہی ملنی چاہیے دگنی سزا۔ ربنا ہؤلاء یضلون فاتہم عذابا ضعفا فی النار، اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے، ہمارے حصے کا بھی ان کے حصے کا بھی، ہمارے سامنے ان کو دوزخ میں ڈال کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔ جن کو سخی کرنے کے لیے دوسرے کا مال کاٹ کے عزم کر کے دے رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ اس لیے کتنی کم عقلی کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی حماقت اور بیوقوفی پر مجھے خیال طرز آتا ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اپنی آخرت برباد ہو رہی نا حرام مال کما کر، اور دوسرے کی دنیا یعنی ماں باپ بچوں کی یا بیوی کی دنیا بن رہی ہے، تو یہ ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، چونکہ انسان اپنے بچوں پر بے حد شفیق ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بچوں کو اپنے خوش حال دے کے اس کو ہر نعمت جو اس کے بس کے ہو زیادہ سے زیادہ ان پر احسان کرے، تو اس سے زیادہ کوئی کرم اور اس سے زیادہ شفقت و رحمت کی اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کی بات نہیں ہو سکتی کہ ان کو لکھنا پڑھنا علم دکھا دے، انہیں علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔